لیکن حکومت کی طرف سے بھی وہ خاطر خواہ اقدامات سامنے نہیں آ رہے. ہم جو ہے بطور حکومت جو ہے بعض چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے اس معاملے میں نشاندہی کی وہ بتائیں کہ ان کو کون لے کے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البوس ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان قیوم بیدا. ناظرین، آج ہم پھر پرو وائس چانسلر اور وائس چانسلر گوادر یونیورسٹی ڈاکٹر عبدالرزاق صابر صاحب اور اسی طرح پرو وائس چانسلر منظور احمد صاحب اور ان کے دو ساتھیوں کے اغوا، اور اس کے بعد آج ایک اور پروفیسر غمخوار ایاد صاحب جس کو جو دہشت گردی کا شکار ہو گئے اور آج ہی وہ انتقال کر گئے. اس حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پروفیسروں کے ساتھ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں. آج ہم آئے ہیں بلوچستان کے ایک سینئر صحافی تجزیہ کار جناب منظور رند صاحب کے پاس. ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں. جی منظور صاحب، یہ جو میں نے ایک تمہید باندھی کہ وائس چانسلر گوادر یونیورسٹی اور پرو وائس چانسلر منظور صاحب اور اسی طرح آج غمخوار ایاد صاحب کا یہ معاملہ، یہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بیدر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. آپ کے ٹی وی کا شکریہ کہ آپ جو ہے مختلف چیزوں پہ پروگرامز بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو انفارم رکھا جائے یا ان کو مختلف چیزوں کے متعلق جو ہے وہ آگاہی دی جائے. ایسا ہے کہ بلوچستان میں جو حالیہ صورتحال ہے حالیہ دنوں میں، اور جس طرح آپ نے پوچھا کہ پروفیسروں کے ساتھ یعنی پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیوں ہوتے ہیں، تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو لہر چلی تھی کچھ اسی طرح جو ہے اس طرح کے معاملات ہوئے تھے. اب یہ جو دو اسپیسیفک واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 3-4 دنوں میں، ایک تو صابر صاحب اور ان کے رفقا جو ان کا مبینہ اغوا ہوا ہے، اب تک پکچر کلیئر نہیں ہے اس میں کہ آیا اس اغوا میں کون ملوث ہے، کون لے کے گئے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے. کیونکہ بلوچستان میں اغوا برائے تاوان کے کیسز بھی ہوئے ہیں، ویسے اغوا کے بھی واقعات ہوئے ہیں. تو اب تک اس حوالے سے چیزیں کلیئر نہیں ہیں. جب یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو پھر ہم اس پہ بہتر طریقے سے رائے زنی بھی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ بالکل تازہ واقعہ ہے پروفیسر غمخوار ایاد صاحب کا. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن اگر ایک پڑھا لکھا اور باشعور شہری جو ہے کسی معاشرے سے اس کا نقصان ہوتا ہے تو وہ یقینی طور پہ بہت زیادہ ایک طرح سے معاشرے کو پیچھے لے جانے والی بات ہے. تو ان کی جس طرح سے ان کو جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے وہ بھی اب تک کلیئر نہیں ہے کہ آیا اس کی نوعیت کیا ہے. یعنی کیا یہ کوئی ذاتی معاملہ ہے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہے، یا کوئی اور جو بھی محرکات ہیں. یہ جو تفتیش اور تحقیقات کے بعد ہی آگے چیزیں جو ہیں بڑھیں گی. لیکن ایک چیز طے ہے بیدار صاحب کہ جن معاشروں میں پڑھے لکھے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے، یا جن معاشروں میں پڑھے لکھے لوگ طبقے آپ کے، اور وہ بھی اس لیول کے جو پروفیسرز ہیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، جو ایک طرح سے ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر تو پی ایچ ڈی کی جو ہے ان کی ڈگری ہے، لیکن یہ ڈگری یافتہ لوگ جو ہے بنیادی طور پہ سماجی مسائل کا علاج جو ہے وہ بتاتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے. تو ایسے افراد، ایسی شخصیات جن کو جو ہے نشانہ بنایا جائے کسی بھی اس میں صورت میں، کسی بھی نوعیت میں، چاہے ذاتی معاملہ ہے، چاہے پولیٹیکل ہے، چاہے جو بھی ہے، اس میں اگر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ معاشرے کا جو ہے ایک طرح سے وہ ہے بہت بڑا نقصان ہے. شعور کو ایک طرح سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نقصان پہنچتا ہے. اس سے لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی جو ہے صلاحیت ہے. ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، اب تعلیم حاصل کی ہے، تحقیق کر چکے ہیں، اور وہ اب اس اسٹیج میں پہنچے ہیں کہ وہ معاشرے کو جو ہے کچھ ڈیلیور کرے، اپنے شعور سے ڈیلیور کریں، اپنے تجربات سے بتائیں، اپنے جو ہے وہ تحقیقات سے جو ہے لوگوں کو راہ دکھائیں. تو جب اس عمر میں وہ پہنچتے ہیں اور خدا نخواستہ اگر ان کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ یقینی طور پہ
وہ سارا ایک نقصان ہے جو انویسٹمنٹ ان کی زندگی میں ہوئی ہے کسی بھی صورت میں. اس کے ساتھ ساتھ پیرالل جو گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے اور ان کے رفقا ہے، ان کا جو وہ ہے اغوا ہے، یہ بھی ایک تشویشناک چیز ہے. ایک چیز اس کو بھی ایک کلیئر کر رہی ہے ایک چیز کہ بلوچستان میں جو شاہراہیں ہیں وہ ایک طرح سے محفوظ نہیں ہیں. اس حد تک جو ہے وہ اس میں تشویش یا پریشانی ہے کہ ارکان اسمبلی بھی جو ہے برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ حکومتی ارکان بھی گزشتہ اجلاس میں جو ہے انہوں نے بات کی، اس سے پہلے پروگرام سے پہلے میں اور آپ بات بھی کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ اظہار کیا کہ وہ خود جو ہے ٹریول نہیں کر سکتے، اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، یا شاہراہوں پر جو ہے آزادی سے یا محفوظ طریقے سے سفر نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں تشویشناک ہیں، اور یہ ظاہر ہے اس پہ حکومت جو ہے حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے. حکومت کو جو ہے اس پہ اپنے اپروچ پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو اپروچ اپنایا ہے اس کو ہم نے اس میں کوئی تبدیلی ہے ضرورت جو کرنی ہے، کیونکہ اب تک جو اپروچ ہے اس سے آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا ٹنجیبل جو نتیجہ ہے وہ سامنے نہیں آیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ڈاکٹر پروفیسر صابر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنے تجربات سے انہوں نے تربت یونیورسٹی کو اس کی سنگی بنیاد رکھ کر اس کو اسٹیبلش کیا، جس کی بنیاد پر 2 سال کے ٹین اوور کو 8 سال گزار دیے انہوں نے. پھر گوادر کی صورتحال ہے، گوادر کو سنبھالا ہوا ہے، اور اس طرح کے پروفیسر اور تجربہ کار لوگوں کو جب لے جاتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے بھی وہ خاطر خواہ اقدامات سامنے نہیں آ رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ ہم جو ہے بطور حکومت جو ہے بعض چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک وہ طے کر لیا ہے کہ ہم بس اس طرح چلیں گے، ایک پالیسی لے لی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنے اپروچ میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے. اب آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. بلوچستان اسمبلی میں ہی آپ دیکھ لیں کہ جب یہ بحث چلی تو بجائے حکومتی وزراء کے وہ اس پر وہ بات کرتے جو ضرورت ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے اس معاملے میں نشاندہی کی وہ بتائیں کہ ان کو کون لے کے گئے، وہ بتائیں کہ ان واقعات کے پیچھے جو ہے وہ کون سے محرکات ہیں. یہ بتانا حکومت کا کام ہے، اس پہ کارروائی کرنا حکومت کا کام ہے. اس کو ڈگ آؤٹ کر کے پوری قانونی طریقے سے اس کو عدالت میں جو ہے وہ کرانا، اسٹیبلش کرانا کہ یہ ہوا وہ ہوا، سزا و جزا کا عمل مکمل کرنا، یہ حکومت کا کام ہے، اور حکومت کو اس پہ سنجیدگی سے جو ہے وہ عمل درآمد کرنا چاہیے. ہم شاید ان چیزوں کو نہیں کر رہے، اور وہ ضرورت بھی ہے. اب ان تمام تر چیزوں سے آپ دیکھیں کہ ایک خوف کی فضا ہے، عام لوگ جو ہے وہ پریشان ہے، کاروباری طبقہ جو ہے پریشان ہے. خاص طور پہ میں ذکر کروں کہ جو چھوٹا کاروبار ہے، جو کوئی قرض لے کے کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، یا کوئی اپنا جمع پونجی کر کے کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، یا کوئی کر کے اسٹیبلش کر چکا ہے، جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے جو چھوٹا کاروبار ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو ہمارا بھی یہی ہے کہ بلوچستان میں اس وقت جو چھوٹا کاروبار ہے وہ انتہائی دباؤ کا شکار ہے. لوگ اپنی جمع پونجی لگا کے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے وہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دوں، ہمارے ایک دوست تھے یہاں پہ تفتان میں، انہوں نے جو ہے اپنی طالب علمی سے جب فراغت حاصل کی تو جمع پونجی تو انہوں نے ہوٹلنگ کا کام شروع کر دیا. ان دنوں میں جو یہ سیکٹیرین جو واقعات ہو رہے تھے وہ ہوئے، تفتان میں ایک آدھ واقعات ہوئے، تو اس کے نتیجے میں اس کی ہوٹلنگ جو ہے وہ زیرو ہو گئی، اور وہ نوجوان جو ہے بے روزگار ہو کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا اور آج تک گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے جو چھوٹا کاروبار کرتا ہے. چھوٹا کاروبار ہمیشہ آپ کے معیشت میں جو ہے وہ ترقی کا باعث بنتا ہے، وہ غربت کے خاتمے میں جو ہے کردار ادا کرتا ہے. وہ اس طرح کہ جب چھوٹا کاروبار اس کے لیے ماحول اتنا سازگار ہو کہ وہ بڑھے، اور بڑھنے کے بعد اس کے جو وہ ہیں افرادی قوت ہے وہ بڑھ جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ ملازمتیں وہ دے. یعنی ایک بندہ شروع میں 2 بندوں سے کاروبار شروع کرتا ہے، بعد میں اگر وہ 10 امپلائی رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 10 خاندان کو ایک روزگار مل گیا. تو چھوٹے کاروبار کی اہمیت جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یا غریب خطوں میں جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ چھوٹا کاروبار ہی آپ کو غربت سے نکالتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو بدامنی ہے یا اس قسم کے واقعات ہیں، اس میں جو ہے یہ چھوٹا کاروبار پس رہا ہے، اور حکومت جو ہے
وہ اس کی توجہ اس طرح نظر نہیں آتی اس چیز پہ کہ وہ اس کو وہ کرے. ہاں سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ کی جاتی ہے کہ سرمایہ کاری جو ہے وہ آئے, اس کے لیے تحفظ کے لیے مختلف پالیسیاں یا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, لیکن چھوٹا کاروبار جو ہے وہ اس سے متاثر ہے. بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے, جو اغوا ہوئے ہیں لوگ, وہ ان کی جو ہے باحفاظت واپسی کے لیے لوگ دعا گو ہیں. تشویش بھی ہے لوگوں میں, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں, جو جس چیز پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں, لوگوں کی تشویش اس پہ ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں, کیونکہ پروفیسر جو ہیں وہ اساتذہ ہیں, ان کے شاگرد ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, ان کو سمجھنے والے ہیں. اور آپ نے بالکل درست کہا, عبدالرزاق صابر صاحب, ان کی ادبی جو خدمات ہیں وہ آپ دیکھ لیں, بلوچستان اسٹڈی سینٹر سے اٹھا کے دیکھ لیں, پھر تربت یونیورسٹی کے وہ بانی وائس چانسلر, اور تربت یونیورسٹی اس یعنی 2013 میں جو یونیورسٹیز بنی, اس کے بعد مطلب تربت یونیورسٹی کے ساتھ جو باقی یونیورسٹیز یا کالجز بنی, آپ ان کو دیکھ لیں کہ تربت یونیورسٹی نے بہت تیزی سے ترقی کی, بہت تیزی سے وہ یونیورسٹی آگے بڑھی. وہاں پر وہ معیاری تعلیم جو ہے وہاں پر بچوں کو مل رہی ہے. پروڈکٹیو جو ایجوکیشن ہے, جو یونیورسٹی کی ضرورت ہے. میں نے خود ایک اسٹوری کی, کچھ وہاں کے اسٹوڈنٹس نے جو ہے ایک اپلیکیشن تیار کی تھی پولیس کی مدد کے لیے, جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے ڈیٹا کے حوالے سے, وہ اسٹوڈنٹس نے تیار کی. مقامی پولیس کو ضرورت تھی, انہوں نے کہا, اور اسٹوڈنٹس نے کام بنا کے دیں گے, انہوں نے بنا کے دے دیا. کوئی باہر کے فرم کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. باہر ملک تو کجا, اسی صوبے کے اندر کسی اور ڈسٹرکٹ کے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑی. تو یہ وہ پودا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عبدالرزاق صابر صاحب جیسے لوگوں نے, ان کی ٹیم نے, باقی لوگوں نے مل کے اس کو لگایا اور وہ پل دے رہا. تو یہ سب کی تشویش بالکل بجا ہے کہ عبدالرزاق صابر صاحب, ان کے رفقا, وہ بھی بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں, ان کی بھی خدمات ہیں, ماہر معاشیات ہیں منظور صاحب, باقی جو ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی تشویش بالکل بجا ہے, اور سب دعا گو ہیں کہ ان کی باحفاظت واپسی ممکن ہو. ہاں, بہت بہت شکریہ منظور رند صاحب کہ آپ نے اس حوالے سے بات کی. ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار محترم منظور رند صاحب کی باتیں سنی, اور انہوں نے یہی کہا کہ پروفیسرز کا اغوا, اور خاص کر پی ایچ ڈی ڈاکٹرز, یعنی 3 PhD ڈاکٹرز اور ان کا ایک ساتھی, وہ اغوا ہوں اور 4-5 روز گزرنے کے باوجود ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور وہ بخیر و عافیت بازیاب ہوں اور اپنے گھر واپس آئیں. اور اسی طرح افسوسناک واقعہ پروفیسر غمخوار ایاز صاحب کا ہے کہ جو آج ہوا, اور یہ بھی تشویشناک صورتحال ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ اس صوبے میں امن قائم ہو, اس طرح کے واقعات نہ ہو, تب یہ صوبہ ترقی کر سکتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو. اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.